بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی شرائط میں ایک شرط آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی کہ مال پہ سال گزر چکا ہو۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے دینا چاہے تو آیا وہ دے سکتا ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا اور ایک ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، دو الگ الگ باتیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے تو سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن اگر کوئی شخص سال گزرنے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی۔ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی سال پورا نہیں ہوا لیکن کوئی اچھا مصرف یا صحیح مستحق بندہ سامنے آ جاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کو اپنی زکوٰۃ دے دوں۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ سال پورا نہ ہوا ہو لیکن اگر کوئی اپنی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دی تو اس کو لکھ لیں اپنے پاس، اس لیے کہ چونکہ ابھی وقت باقی ہے سال پورا ہونے میں، اور جب سال پھر پورا ہو اور یہ اپنا پورا حساب کرے تو تب جا کے اس لکھی ہوئی ترتیب کے ساتھ اس کو ملا دے کہ جتنا میں نے دیا تھا اور جتنا مجھ پہ فرض ہوا آیا دونوں بالکل برابر آئے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر جو دیا تھا وہ کم تھا اور اب حساب کے بعد پتہ چلا کہ دینا کچھ زیادہ ہے تو وہ زیادتی جو رہ گئی وہ ادا کر دے، اور اگر جو دیا تھا وہ زیادہ دے دیا اور حساب میں کم نکلا تو اس کو بھی آئندہ سال کے حساب میں لکھ لیں۔ دوسرا بلکہ اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ سال کے درمیان میں جو مال میں اضافہ ہوتا رہے، درمیانے سال کے اضافے کو مال مستفاد کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس مال کے زکوٰۃ کی ترتیب کیا ہوگی؟ دیکھیں، کاروباری حضرات جانتے ہیں کہ تجارت میں، کاروبار میں دنوں کے اعتبار سے، ہفتوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے کمی بیشی، اتار چڑھاؤ، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایک بندے کا سال شروع ہوتا ہے یکم رمضان سے۔ یکم رمضان کو یہ شخص مالک تھا 10 لاکھ روپے کا، بہت غور سے سنیے گا دوستو، 10 لاکھ روپے کا مالک تھا۔ 5 مہینے گزر گئے اور اس کے پاس مزید 5 لاکھ روپے آ گئے، تو وہ 10 کے کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے نا، 5 اور آ گئے۔ لیکن اب ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ سال گزرنا چاہیے مال پر، تو 10 لاکھ کا سال تو رمضان سے چل رہا ہے اور باقی 5 لاکھ جو آئے ہیں اس کا سال تو 5 مہینے بعد شروع ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت نے اس میں یہ آسانی رکھی ہے کہ پورے سال کے درمیان میں مال جتنا بھی آتا رہے اور جس قسم کا آپ کے پاس آتا رہے اور آپ اس کے مالک ہیں تو اس کو آپ ایڈ کرتے چلے جائیں، ملاتے چلے جائیں، اس کے لیے کوئی نیا سال شروع کرنا ضروری نہیں، وہ اسی کا حصہ بنتا رہے گا۔ لہذا یکم رمضان سے آئندہ یکم رمضان کو آپ دیکھیں کہ آج آپ کے پاس ٹوٹل مال کتنا ہے۔ پچھلی یکم رمضان کو 10 لاکھ تھا، اس سال کی یکم رمضان کو 20 لاکھ ہے، تو زکوٰۃ کتنے کی دینی ہے؟ 20 لاکھ کی، 2.5% دینی ہوگی۔ جو اضافہ ہوا وہ خود بخود پلس ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کی برعکس صورت آپ لے لیں، یہ بھی ممکن ہے کہ مال میں کمی ہوتی چلی جائے سال کے درمیان۔ پچھلے سال جب آپ کا سال شروع ہوا یکم رمضان تو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، اور اللہ کی شان 5 مہینے بعد کوئی نقصان ہوا، 3 لاکھ روپے اس میں ڈوب گئے، 10 سے آپ 7 پر آ گئے۔ پھر 4 مہینے کے بعد 2 لاکھ کا مزید نقصان ہوا، تو 7 میں سے 2 اور کاٹ دے، 5 رہ گئے۔ اب اس سال جب یکم رمضان آیا پھر آپ نے اپنی ٹوٹلنگ کی
حساب لگایا تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس اس وقت 6 لاکھ روپے بچے ہیں، حالانکہ سال کے شروع میں کتنے تھے؟ 10 لاکھ، اور سال کے آخر میں 6 لاکھ. تو اب زکوٰۃ کتنے کی دینی ہے؟ 6 لاکھ کی زکوٰۃ دینی. سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو سال کے پہلے دن کو دیکھیں اور سال کے آخری دن کو دیکھیں. جس دن آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن آپ کے ہاتھ اور ملکیت میں کیا چیز ہے اور کتنی ہے، بس اس کا حساب کریں اور اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالیں تو اس سال کے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. ہماری مسجد کے ساتھی بھائی سعید الرحمان صاحب کی خالہ کا گزشتہ رات انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے آنے والے تمام منازل اللہ پاک آسان فرمائے. کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.